بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلكم الرباط. رواه مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل روشنی ملنے کی بشارت سنا دو جو اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والے ہیں۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس کے ساتھ اللہ گناہوں کو دور فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا: مشقت کے وقتوں کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پہلے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک خاص خوشخبری دی ہے جو لوگ مسجدوں کی جانب اندھیروں میں چل کر آتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی پلسرات کے موقع پر یا قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک نور تام دے گا، یعنی مکمل قسم کی ایک بہت زبردست روشنی دے گا جس کو وہ ساتھ لے کر پلسرات سے گزر جائیں گے، اور میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کے آس پاس روشنی ہوگی۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ مطیع اور فرما بردار بندے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے گھروں سے تاریکیوں میں اور اندھیروں میں چل کر آتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جس طرح بندہ آتا ہے اور قدم اٹھا کر چل کر آتا ہے اور رات کی تاریکی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو اسباغ الوضوء المکارہ یعنی ناپسندیدگی کے باوجود، اب ناپسندیدگی میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، سستی بھی ہو سکتی ہے، نیند بھی ہو سکتی ہے، انسان کی تھکان بھی ہو سکتی ہے، اور پانی کا نہ ملنا بھی یہ بھی ایک مشقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان تمام مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی عظمت کو سمجھ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کامل وضو کرے، یعنی مکمل ترتیب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ مکمل وضو کر کے آ رہا ہے، اور جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر یعنی اس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی عظمت ہے اور ایمان اس کا پختہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور درجات بھی بلند کر دیتے ہیں، اور یہی وضو یہ نماز کی قبولیت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فذالکم الرباط 2 مرتبہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انسان مکمل اپنی نگرانی میں ہے، جس طرح کی محاذ جنگ پر پڑاؤ ڈال کر مجاہدین یا آرمی ہماری جو فوج ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے اور دشمن سے حفاظت کرتی ہے، ایسے ہی انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گویا وہ مکمل نگرانی میں ہے اور محاذ جنگ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، اور اللہ ان کے لیے خاص قسم کا نور اور نور تام یعنی مکمل نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دے گا جو رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی جانب چل کر آتے ہیں اور اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کی سپردگی یعنی اپنے ذات کو سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا کر تیری ہی دربار میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے ہی لو لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے کام بنا دے اور ہمارے بگڑے ہوئے جو بھی امور ہیں یا معاملات ہیں انہیں بھی صحیح فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نور تام سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ